جی السلام علیکم ناظرین۔ میں آج پھر وہ پاکستان کے حوالے سے جو بھی کرنٹ صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ تو جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف سٹیٹس کو کی قوتیں ہیں اور دوسری طرف ایک قوت عمران خان جو سٹیٹس کو توڑنا چاہ رہی ہے، اور اس نے کسی حد تک سٹیٹس کو توڑا بھی ہے، بلکہ شیٹر کر دیا ہے۔ اب اس ملک کی اشرافیہ سٹیٹس کو کی قوتیں اور ان کے حواری مل کر بھی پاکستانی عوام کو غلام نہیں رکھ سکیں گے۔ پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جمہوریت کے نام پر لوگوں کا استحصال کیا گیا اور مختلف خاندان اقتدار میں شراکت کرتے رہے۔ اب وہ شراکت نہیں چلے گی، اب حکومت آئے گی عوام کی، اور عوام ہی فیصلہ کریں گے کہ کسے انہوں نے اپنا بادشاہ، اپنا حاکم، اپنا خلیفہ، اپنا صدر یا اپنا وزیر اعظم بنانا ہے، اور یہ عوام ہی کا حق ہے اور یہی پائیدار چیز ہے۔ اگر اس ووٹ کے حق سے ہٹ کے ہم بات کریں گے تو شاید بات چل نہ سکے۔ عمران خان کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے اور اس کو سیاسی طور پہ راستے سے ہٹانے کے لیے بہت ساری چیزیں کی گئیں۔ عمران خان کو ڈرانے کے لیے، راستے سے ہٹانے کے لیے عمران خان کے اوپر کیسز کیے گئے، مقدمے درج کیے گئے، ایف آئی آرز کی گئیں، جس میں کوئی غداری کی ہے، کوئی دہشت گردی کی ہے، اور یہ ایف آئی آرز کرانے والوں نے یہ بھی شرم نہیں کی کہ کیا عمران خان ایک دہشت گرد ہے؟ کیا عمران خان جو ہے وہ کلاشنکوف لے کے گلیوں میں دہشت گردی کر رہا ہے یا دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے؟ انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ عمران خان جو ایک پاکستان کا پاپولر لیڈر ہے، اس کو رستے سے ہٹانے کے لیے ہمیں یہ بھونڈے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کے اسکواڈ کی ایک گاڑی جو ہے اس کو آگ لگ گئی۔ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوئی یا کسی اور وجہ سے ہوئی، لیکن اس کا آگ لگنا جو ہے اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے کہ یہ آگ کیوں لگی، کیسے لگی۔ پھر عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ جلسے نہ کریں، ملک میں وہ سیلاب آیا ہوا ہے بہت زیادہ۔ یہ یقیناً سیلاب ایک بہت بڑی تباہی پاکستان میں آئی ہوئی ہے۔ عمران خان نے 3 گھنٹے کی ٹیلی تھون کر کے 5 ارب روپے سے زیادہ پیسے اکٹھے کیے اور یہ بتایا کہ میں عوام جو پانی میں گھرے ہوئے ہیں میں ان تک پہنچوں گا، اور انہوں نے فوری طور پہ ثانیہ نشتر کی قیادت میں ایک اتھارٹی بنا دی جو اس پیسے کا صحیح طور پہ استعمال کرے اور اسے مشکل میں گھرے ہوئے عوام تک پہنچائے۔ یہ ایک کوشش کی گئی۔ اچھا، اب اس کے مقابلے پہ کوئی بندہ یہ سروس نہیں کر سکتا۔ ہم ایک بات میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ کہاں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی اور کہاں پہ یہ زرداری اینڈ کمپنی، تو یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ زرداری اپنے حواریوں کے ہمراہ پچھلے تقریباً 14-15 سال سے صوبے پہ حکمران ہیں، لیکن صوبے کی حالت یہ ہے کہ شہری علاقے اور دیہی علاقے وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کراچی پاکستان کا ہب ہے
اور وہ ہب جو ہے وہ پیسہ جنریٹ کرتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، وہاں پہ انڈسٹری ہے، لیکن بجلی سب سے مہنگی ہے، عوام کا جینا محال ہے، پانی کی نکاسی کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں، اور عوام کو جو بیسک ضروریات چاہیے، جو صحت ہے، روٹی کپڑا اور مکان ہے، وہ ان کو میسر نہیں۔ یہ تو کراچی کے شہریوں کا حال ہے۔ اس کے ساتھ اب دیہی سندھ کو دیکھ لیں تو وہ سارے کے سارے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ جب تک ان میں تعلیم نہیں ہے، ان کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دی جاتی، کیونکہ تعلیم شعور دیتی ہے، اور جو وہاں پہ اسکول بندے ہوئے ہیں، بہت مرتبہ اس کے اوپر ویڈیوز آئیں کہ وہ وہاں کے جاگیرداروں کے یا وڈیروں کے قبضے میں ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے اپنے مویشی باندھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ بچوں کو تعلیم مفت ملنی چاہیے، لیکن وہاں پہ یہ تعلیم کا نظام ہی موجود نہیں۔ اور تعلیم کی وزیر زرداری کی بہن تھیں۔ یہ ساری چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ زمانہ بدل چکا ہے۔ اب عوام تک میڈیا کی رسائی ہو گئی ہے، اور آپ انفارمیشن کو روک نہیں سکتے۔ اگر روکیں گے، روکنے کی کوشش کریں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ اب سیلاب میں ہم نے دیکھا کہ جو ان کے وزیر وہاں پہنچے، ان کے ساتھ کیا حشر ہوا، اور ایک تالپور، نواب تالپور وہاں پہ گئے، انہیں شرم آنی چاہیے تھی کہ 50 روپے وہاں پہ لوگوں کو دے رہے ہیں، اور وہ بھی دے نہیں رہے، کبھی دائیں کو مڑتے ہیں، کبھی بائیں کو مڑتے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، لوگ لپک رہے ہیں۔ یعنی غربت کا یہ عالم ہے کہ لوگ 50 روپے کے لیے بھی ترستے ہیں۔ کیا ان نوابوں کو، ان جاگیرداروں کو شرم نہیں آئی، حیا نہیں آیا کہ انہوں نے سال ہا سال اقتدار میں رہنے کے باوجود عوام کو بنیادی ضروریات سے محروم رکھا؟ وہاں پہ بچے جو ہیں وہ مناسب خوراک کے نہ ہونے کی وجہ سے بیمار ہو کے مر جاتے ہیں۔ وہ علاقے بھی ہیں جہاں سڑکیں نہیں ہیں، وہ علاقے بھی ہیں جہاں کسی قسم کی بھی سہولیات موجود نہیں ہیں۔ تو کیا اقتدار میں رہنے والے لوگوں کو کوئی ترس نہیں آتا، کوئی شرم نہیں آتی؟ اور پھر امداد دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن پہ حلف دو کہ آپ لوگ یہ امداد لینے کے بعد ووٹ ہمیں دو گے۔ یہ عوام کا استحصال ہے، یہ ان کے اوپر اپنا جبر مسلط کرنے کی ایک اور کوشش ہے۔ یہ تمام وسائل پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کے ہیں، یہ کوئی آپ کے نہیں ہیں۔ آپ کو تو یہ بتانا ہے کہ آپ نے باہر جو امریکہ میں ہوٹل بنائے یا اور جائیدادیں خریدیں یا کئی اور ممالک میں خریدیں، آپ نے وہ کہاں سے خریدیں؟ میں بہت زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ بتا دوں کہ حاکم علی زرداری کا، یعنی آصف زرداری کے باپ کا سیاست میں کتنا رول تھا اور کیا رول تھا۔ وہ ولی خان کی پارٹی میں رہے اور ان کے ویڈیوز موجود ہیں جن کے اوپر انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بھی بات کی۔ یہ آصف زرداری کے والد اور
बिलावल जरदारी के दादा हैं। सो अवाम को जो असल बात है वो ये है कि अवाम को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया। ये उस हाकिम से पूछा जाएगा, क़यामत के दिन भी ये पूछा जाएगा आपकी रैयत के हवाले से, यानी वो लोग जिनकी जिम्मेदारी आप पर थी उनके हवाले से आपसे पूछा जाएगा कि आपने उनके लिए क्या किया, क्या आपने उनके हुकूक पूरे किए या नहीं किए। ये आपसे पूछा जाएगा। आप क्या बताएंगे? क्या आप बता सकते हैं कि आपने जो पैसा बाहर लेके गए हैं वो कहाँ से लिया है? कमाई तो वो होती है जो आप मेहनत करके हासिल करते हैं। वो कमाई जिसके ऊपर आपकी मेहनत ही नहीं हुई वो कमाई नहीं है, वो तो हराम का माल है, वो तो लोगों का माल आपने खाया। और यही सूरत हाल पंजाब में शरीफ फैमिली की रही। इन्होंने जो जायदादें मुल्क से बाहर बनाई उनका हिसाब लोगों को तो शायद देना पड़ेगा, ये लोगों को देंगे हिसाब, लेकिन ये कभी रात को घर में बैठ के ये सोचें कि ये कपड़े जो आपने अपने तन पर पहने हुए हैं ये आपने कहाँ से लिए, किस पैसे से लिए, क्या ये अवाम के पैसे से ख़रीदे हैं? और वो अवाम जो तमाम ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों से बेचारे महरूम हैं। आप सोचें कि आपने इतना अरसा इक़्तिदार में आने के बाद अवाम को एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं दिया जहां पे आप इलाज करा सकें। पैसा कहां पे गया? लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। अब लोग क्या सड़क पे बैठ के सड़क को खाएं, मोटरवे को खाएं? और ये मदारीपन जो आपने किया हुआ है लाहौर में, इसको खाएं? आपने अवाम के मफाद के लिए एक पॉलिसी भी बनाई होती तो अवाम आपके साथ खड़े होते, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। जुल्म हुआ अवाम के साथ। तालीम, सेहत, रोटी, कपड़ा, मकान, ये अवाम के बुनियादी ज़रूरियात है और इनके ऊपर अवाम का हक है और आइन में इस चीज़ का इख्तियार अवाम को दिया गया है। लेकिन आइन की इस शिक पे अमल नहीं होता। उसके पीछे क्या वजूहात हैं हमें समझ नहीं आती। अगर समझते भी हैं हम लोग तो बताने से कासर हैं। क्या वो इदारे जिन्होंने आइन की इन शिकों पे अमल करवाना था उन्हें सोचना है कि क्या उन्होंने इस पर अमल किया? क्या उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया? पाकिस्तान के तमाम इदारों के तमाम मुलाजमीन को जो तनख्वाहें और मुराद मिलती हैं वो पाकिस्तानी अवाम के पैसे से मिलती हैं। ये उनका कोई हक नहीं है कि वो ये तनख्वाहें और मुराद लें। उनसे भी बहुत काबिल लोग जो हैं वो सोसाइटी में बैठे हैं। और जो अवाम आपकी ज़रूरियात पूरी करते हैं, आपको तनख्वाहें, मुराद, पेट्रोल, खाना पीना, कपड़े, हर चीज़ देते हैं, जो आपको प्रोटोकॉल देते हैं, वो अवाम डिस्ट्रेस में है, वो अवाम मुश्किल में है। क्या उन्होंने ये पैसे, ये तनख्वाहें आपको इसलिए दी थी? आपको भी देखना है, सभी इदारों को देखना है कि आपने इन अवाम के साथ, जिनमें से आप भी हैं, आप सारे लोग इसी मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके बहन भाई, आपके
رشتہ دار اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے غریب ہوں گے، بہت سارے درمیانے طبقے میں ہوں گے، اور بہت سارے امیر بھی ہوں گے۔ آپ نے ان بہن بھائیوں کا نہیں سوچنا؟ کیا یہ بھوک اور افلاس سے مر جائیں؟ اگر ایک کسی غیر ملک سے بندہ آئے اور وہ کار کے اوپر بیٹھا جائے اور سڑک پہ مانگنے والوں کی قطاریں اور گروہ دیکھے تو وہ کیا سمجھے کہ جس ملک کے آپ حکمران ہیں، جن اداروں کے آپ سربراہ ہیں، اس ملک میں یہ عالم ہے؟ یہ کتنی بے عزتی والی بات ہے کہ ہمارے ملک کے وسائل جو ہیں ان کے اوپر صرف 4% لوگوں کا قبضہ ہے، باقی لوگ سروس پرووائڈر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ خدا را پاکستان کے تمام معاشرے کو دیکھیں اور ان لوگوں کو انصاف مہیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔